اور ان میں جو بڑی نعمت ہے سب سے، وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار تھا کہ جیسے ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت تھی۔ اور امت کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین کو اپنی جانوں سے زیادہ پیار ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ مطالبہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ مجھ محمد سے وہ زیادہ محبت کرے اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے، وہ بڑھ کے مجھ سے محبت کرے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی پھر تقسیم ہوئی۔ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات تھی، جتنی چیزیں تھی، ہر ایک کو اللہ کے نبی کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ عطا فرمایا کہ یہ عورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اتنی مظلوم تھی کہ اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور اسے لٹکا کے رکھتے تھے، نہ ان کے حقوق ادا کرتے تھے اور نہ پھر انہیں چھوڑتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ماں ہے نا، الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ کے ماں کا مقام دیا اور اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمایا۔ تو ماں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا۔ جو بیٹی ہے اللہ کے نبی نے اپنی رحمت سے اسے بھی حصہ دیا، کہ وہ بیٹی جسے زندہ ترگور کیا جاتا تھا بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو زندہ گڑا کھول کر اس کو دفن کر دیتے اور اسے فخر سمجھتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے۔ اگر کسی کے گھر کے اندر 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور وہ دونوں کی تربیت کرے اور شادی کر دے، اللہ رب العزت اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے حصہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بیٹی ہو تو تب بھی اس کے والد کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بھی رحمت کا حصہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی اور باپ کو کہا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے یہ مزدور کو بھی عطا فرمایا۔ گویا کہ مزدور نے، ایک دہاڑی دار نے، اس نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا، مصافحہ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھوں کے اندر اپنے ہاتھ دیے تو دیکھا کہ ہاتھ سخت ہے، مشقت کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، تیرے یہ ہاتھ کیوں سخت ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ محنت مزدوری کرتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں، پتھر، اس وجہ سے ہاتھوں کے اندر گریں بن گئی، سخت ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو تھامے رکھا اور ارشاد فرمایا القاسم حبیب اللہ، مشقت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو یوں اپنی رحمت سے مزدور کو حصہ عطا فرمایا۔ اور ایسے ہی پڑوسی کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس اتنی بار آئے ہیں اور آ کر ہمسایوں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے
مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر کہیں یہ مر جائے تو پڑوسیوں کو وراثت بھی نہ ملے. اتنے حقوق بقائے. انہیں تنگ نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے. اگر وہ بھوکے ہیں ہمسائے تو تب بھی خیال رکھنا ہے. ہر دکھ سکھ کے اندر ہمسائے کا خیال رکھنا ہے. اتنے حقوق بتائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق بتائے تو پڑوسی کو بھی رحمت میں سے حصہ ملا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کو بھی اپنی رحمت سے نوازا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا تاجر، سچ بولنے والا تاجر یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا. آخرت کے اندر انبیاء کے ساتھ محل ملیں گے، انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی. تاجر کو بھی حصہ عطا فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسانوں کو بھی حصہ عطا فرمایا کہ جو کسان کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو فصل اگتی ہے، جتنے پتے اگتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کسان کو ہر پتے کے بدلے نیکی عطا کی جاتی ہے اور اس کو یوں حصہ ملا رحمت سے. ہے کھیتی باڑی کرنے والا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یوں اس نے حصہ لیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا حصہ یتیم کو بھی عطا فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں تو ہاتھ پھیرنے والے کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان بالوں کے برابر اللہ رب العزت نیکی عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے یوں یتیم کو بھی اپنی رحمت سے نوازا اور اسے حصہ عطا فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو بھی اپنی رحمت سے نوازا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھے تو اس نے مجھ نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی. اس اعزاز سے علماء کو نوازا اور اپنا وارث قرار دیا. اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جو علماء سے محبت کرتا ہے وہ مجھ نبی سے محبت کرتا ہے، جو مجھ نبی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے علماء کو حصہ عطا فرمایا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنی رحمت سے نوازا. حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں آتا وہ اللہ کے راستے میں ہے اور فرشتے جو ہے وہ اس کا اکرام کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ کائنات کے اندر جتنے درخت ہے، پہاڑ ہے اور چرند ہے، پرند ہے، مخلوقات ہے، وہ ساری کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں. اور اگر کوئی علم سیکھتے سیکھتے مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ شہید ہے، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہے. شہادت کے مرتبے سے اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوازا. تو یوں حصہ عطا فرمایا. اور ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درخت ہے انہیں بھی اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے جا پتے نہ توڑا کرو، اور ارشاد فرمایا کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو. یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی ان کا سایہ چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے تو سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کے پیشاب پخانا نہ کیا کرو. تو یوں درختوں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے نوازا. حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا حصہ جانوروں کو بھی عطا فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا چلتے ہوئے اور آقا اپنا سر قدموں کے اندر رکھا اور بلبلانے لگا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان میں کوئی بات کی. پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہتا تھا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ کم دیتا ہے، پانی کم دیتا ہے. تو اپنے جانوروں کے حقوق ادا کیا کرو. گھروں میں جانور رکھو تو انہیں وقت پہ پانی پلاؤ، وقت پہ انہیں چارہ دو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا حصہ جانوروں کو بھی عطا فرمایا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھی حصہ دیا.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پیشاب کے لیے جاؤ تو بسم اللہ پڑھو. جب تم بسم اللہ پڑھو گے تم نے اپنے کپڑے اتارنے ہیں تو اس بسم اللہ کی برکت سے جنوں اور تمہارے جسم کے درمیان پردہ آئے گا, وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے. کہ جنوں سے حیا کا طریقہ بتایا کہ تاکہ جنوں سے پردہ رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو اپنی رحمت سے نوازا. انہیں شمار بھی نہیں کیا جا سکتا, انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا, اے جبریل ذرا تو بتا تجھے بھی میری رحمت سے کوئی حصہ ملا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں, آپ کی رحمت سے مجھے بہت زیادہ حصہ ملا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کیا ملا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے میں ہر وقت ڈرتا رہتا تھا. جب سے اللہ رب العزت نے شیطان کو جنت سے نکالا, ابلیس کو نکالا, مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میری نیکی, میرا ذکر, میری عبادت یہ کہیں میرے کام نہ آئے اور میرے لیے کوئی پکڑ کا سبب بن جائے اور کہیں میں اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے نکال دے. اور جب آپ تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی کل عرش مکین, کہ میری فضیلت بیان کر دی. اب مجھے ڈر نہیں لگتا کہ آپ کی رحمت سے مجھے بھی حصہ ملا. تو ملائکہ کے سردار جبریل علیہ السلام کو بھی رحمت سے حصہ ملا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہر ایک کو ان کی رحمت سے حصہ ملا. اور اگر یوں دیکھا جائے کہ پہلے جتنی امتیں تھیں اگر اس میں سے کوئی گناہ کرتا تو ان کی پکڑ بھی بہت زیادہ سخت تھی. گویا کہ اس امت کے گناہگاروں کو بہت زیادہ رحمت سے حصہ ملا. اگر کوئی گناہ کرتا, چھپ کے کرتا, تو بعض ایسی امتیں گزری صبح اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا, اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا. آدم علیہ السلام سے تھوڑی سی بھول ہوئی جنت کے اندر, اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کے کپڑے چھین لیے, کپڑے اتار لیے کہ اللہ کے کپڑے پہن کر تم بھول والا کام کرتے ہو. اللہ نے کپڑے اتار لیے. اور دیکھو اس امت کے ساتھ کیا معاملہ کہ گناہ کرو کپڑے اتار کے کرو, اللہ پھر کپڑے دیتا ہے. گھر کے اندر کرو, اللہ گھر سے نہیں نکالتا, پھر گھر بلا لیتا ہے. یہ کتنی رحمت ہے, یہ ساری رحمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جاتی اور کہیں نجاست لگ جاتی, گندگی لگ جاتی, تو اس جسم کے حصے کو کاٹنے کا حکم تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے, پیچھے امت نے بچڑے کو معبود مانا, تو جب واپس آئے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بادل آئے گا, یہ بنی اسرائیل والے اپنے آپ رشتہ دار کو خود قتل کرے. قتال کا حکم آیا. 70,000 سے زائد موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا. اندھیرا ہو گیا, اندھیرے کے اندر تلواریں چلی, تب معافی کا اعلان ہوا. اتنی زیادہ پکڑ تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے. اور بعضیں ایسی ہوتے تھی کہ اگر وہ گناہ کرتے تو ان کی شکل بگڑ جاتی, کوئی خنزیر بن جاتا اور کوئی کتا بن جاتا, کوئی بلی کی شکل بن جاتا, تو یہ عذاب آتے, ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ یوں رحمت ہوئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑ. آج وہ کون سا گناہ ہے جو پہلے امتیں کیا کرتی تھی, ہم وہ گناہ نہیں کرتے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی, ورنہ ہم تو نام کے انسان ہیں. ورنہ ہمارے خطوط, میں اپنے خطوط دیکھوں, ہر ایک اپنے گریبان میں جا کے کہ ہمارے کیا کیا کام ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ ہم انسانی شکل میں بیٹھے ہیں, ہماری شکل نہیں بگڑی, ہم انسان ہیں. یہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پہ پردہ ڈالا. ہم حرام نہیں کھاتے. کون سا گناہ ہے جو اس امت کے اندر نہیں ہے؟ کون سی فحاشی, کون سی اوریانی؟ ناپ تول میں کمی ہے, چیزوں میں ملاوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے,
گلا ہے، کون سا گناہ ہے جو اس امت کے اندر نہیں پایا جاتا؟ اس کے باوجود ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انبیاء ہیں اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک خصوصی دعا مانگنے کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ رد نہیں ہوگی، وہ دعا قبول ہوگی۔ آدم سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو ایک خاص دعا مانگنے کی اجازت دی کہ وہ نبی جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہی قبول ہے، کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بتائیں کہ وہ جو خاص دعا ہے آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، میں نے وہ خاص دعا چھپا کے رکھی ہوئی، ابھی میں نے مانگی نہیں ہے، وہ میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھی ہے کہ حشر کے میدان کے اندر آپ کی بخشش کی وہ میں دعا اللہ سے کروں گا۔ اس امت کے اندر جتنے گناہگار ہیں ان کے لیے وہ میں نے چھپا کے رکھی ہے، میں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے وہ دعا کروں گا۔ ہر نبی نے، کسی نے بیٹا مانگ لیا، کسی نے کوئی چیز مانگی، کسی نے کوئی چیز مانگی، جتنے انبیاء تھے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک خاص دعا کی اجازت دی تھی کہ جو مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ سارے انبیاء نے یہاں دنیا کے اندر دعائیں مانگی، مجھے جو اختیار دیا گیا وہ میں نے دعا ابھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ حشر کے میدان کے اندر جب میری گناہگار امت پریشان ہوگی تو میں گناہگار امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر رحمت کہ جب حشر کا میدان لگے گا اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، امت پریشان حال ہوگی، اور وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ باب آدم سے لے کر آج تک کتنا عرصہ ہوا؟ یہ 9,500 سے کچھ زیادہ ہے، 10,000 سال سے کم ہوا ابھی تک۔ باب آدم سے لے کر آج تک 9,500 سال بیتے، گویا کہ آخرت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس کا 5واں حصہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا، اس کا 5واں حصہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اگر 5 صدیوں بعد قیامت آ جائے، 500 سال بعد، تو یہ ساری دورانیہ جو ہوگا باب آدم سے لے کر قیامت تک، یہ آخرت کے دن کا صرف 5واں حصہ بنے گا، ایک دن بھی پورا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا دن ہوگا، اور اس وقت سارے انسان اکتا جائیں گے، حتیٰ کہ یہ کیفیت ہوگی اور وہ یوں کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی فیصلہ ہو، جہاں بھی ہوتا ہے جہنم کا ہو، جنت کا ہو، کوئی حساب و کتاب کوئی شروع ہو۔ اتنی پریشانی کا عالم ہوگا جہاں صرف سایہ عرش کا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور ہر ایک اپنے پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، ہر ایک کہہ رہا ہوگا کہ کوئی حساب شروع ہو، پتہ چلے جہاں کہیں جانا جائے، اس پریشانی سے نجات حاصل ہو۔ اتنی تنگی کے اندر سارے لوگ ہوں گے، تو یہ پھر اونتی چل کے باب آدم کے پاس جائیں گے۔ یہ باتیں آپ نے کئی دفعہ سنی ہے۔ باب آدم کو عرض کریں گے کہ آپ جد امجد ہے اور آپ اصل ہے انسانیت کی، آپ سے اللہ رب العزت نے انسانیت کو شروع کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے دربار میں فریاد کر دے کہ یا اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع فرمایا جائے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ پھر نہ مجھ سے پوچھ لے کہ جنت کے اندر تو بھول گیا تھا، جس درخت کے پھل سے منع کیا تھا تو نے کیوں کھایا تھا؟ اللہ نہ کہہ دے میں نے تو کہا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو پھر اس درخت کے قریب کیوں گیا تھا؟ ایسے تمام انبیاء کے پاس ساری امتیں پریشان ہو کے آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ لوگوں نے تجھے خدا بنایا، میں نے نبی بنایا تھا، لوگوں نے تجھے خدا بنا دیا۔ آخرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ساری امتیں حاضر ہوں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سنیں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور پھونک گڑگڑا کے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، جو سوال کرتے ہیں میں آپ کا وہ سوال پورا کروں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کہ یا اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے۔ اللہ رب العزت جلال کے اندر ہوں گے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گے لاؤ کس سے حساب کو شروع کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سجدہ کیا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے دربار میں حساب کے لیے پیش کیا جائے گا تو یہ بھی سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اسی سجدے کے اندر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے ابو بکر میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کریں گے، ان کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے السلام علیکہ یا عمر۔ تو کہتے ہیں حشر کے میدان کے اندر سب سے پہلے اللہ کا سلام وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا، اللہ کی طرف سے سلامتی۔ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، جنت کا فیصلہ سنا دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جائے گا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حساب بہت جلدی ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عید کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ اے عائشہ کچھ پکا لو، عید کا دن ہے، کچھ یتیم بچے آئیں گے، کچھ غرباء آئیں گے عید کے بعد، تاکہ ان کے لیے کوئی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں، تمام جہانوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جن کی رحمت سے ہر ایک نے حصہ پایا، ان کے گھر کی کیفیت یہ ہے گھر عید والے دن کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چلے گئے، عید کی نماز پڑھائی، گھر واپس آئے، کھانے بنے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ کہاں سے انتظام ہو گیا؟ امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ عید پڑھانے کے لیے گئے تھے، عثمان غنی ایک اونٹ سامان کا لدا ہوا یہاں لے کے آئے، اور وہ ساری ازواج مطہرات نے تقسیم کیا اور ہر ایک نے کھانے پکائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ کہ اس عثمان کا سہل حساب، اس کا حساب آسان کر دینا۔ تو آج حشر کے میدان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب آسان ہوگا۔ اس کے بعد حضرت حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا، اور یہ اہل بیت میں سے ہے حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد ماجد، کہ جن شہزادوں کے سر پہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جنت کے جوانوں کی سرداری کا تاج رکھنا ہے، ان کے والد ماجد آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسرع الحساب، ان کا حساب بھی بہت جلدی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ آپ نے تو سب کچھ میرے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ اب یہاں سے یہ حساب کا آغاز ہے، اور ان کو پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھو ہم 1400 سال بعد پرفتن دور کے اندر ہے، یہاں بیٹھ کے میں پڑھاؤں، باہر سے ایک مہمان آئے اور کہے کہ ہم آپ کے بچوں کا کوئی ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، تو جو میری کلاس میں سب سے زیادہ لائق ہوں گے، لائق بچے ہوں گے، وہی میں ان کے سامنے کھڑا کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوروں سے کام شروع ہو۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے، تو یقیناً ان کو پیش کرنا اللہ کے دربار کے اندر یہ ان کی قابلیت اور ان کے لائق ہونے کی دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو اللہ کے دربار کے اندر پیش کیا۔ آج اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرے
تو یہ تو نبوت کے گواہوں پہ جرح کرنا خود نبوت کا انکار ہے، اسلام کا انکار ہے۔ تو وہ اعلیٰ مقام لوگ تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کمال کے لوگ تھے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے مر جائے نا ان کو برا نہ کہا کرو، مروح کو برا نہ کہا کرو۔ یہ مردو پہ اللہ کے نبی کی یوں رحمت آئی۔ تو 1400 سال پہلے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، آج 1400 سال بعد ہم یہاں بیٹھ کے ان کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، یہ زیب نہیں دیتا۔ ہم میں سے ہمارے والدین کے ساتھ ہزاروں لوگوں کے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو لوگ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اب تو مر گیا، اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، تو مرے ہوئے کو بخش دینا چاہیے، ان کے اوپر کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔